الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جو حضرات مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھے ہیں ان سے ادب سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لائیں۔ جو بھی باہر بیٹھے ہیں مسجد میں ہی، مسجد کے باہر کے حصے میں، وہ اندر کے حصے میں آئیں، اور جو مسجد کے باہر ہیں ان سے بھی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ دوستو، بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی بہت ساری جگہوں پر انسانوں کو نصیحت بھی کی ہے اور بعض جگہ پر تنبیہ، غصہ بھی فرمایا ہے، اور بعض جگہ پر اپنا حکم بھی بتایا ہے، اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حکموں پر چلنے والوں کو کیا انعام سے نوازیں گے اللہ، وہ بھی بتایا ہے، اور اس کے حکموں کے خلاف ورزی اور اس کے حکموں کو توڑ کر اس زمین پر چلنے والوں کا کیا انجام ہوگا آخرت میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے، صاف صاف۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کے اندر، تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے
کامل طور پر اسلام کے اندر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا اور کتنے پیارے انداز میں ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، خاص ہمارے سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے، خاص ہمارے سے، میرے سے، آپ سے، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اور جو ماں کے پیٹ سے ہی مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، ایسے جیسے کہ پورا پورا داخل ہو گئے ہو، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹر، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹلی مکمل طور پر آ جاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ کس میں فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ نازل کس پر ہوئی؟ اللہ کے پیارے لاڈلے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مقدس، ذات اقدس پر یہ کلام مجید اللہ نے نازل فرمایا۔ اور یہ کلام نبی نے کس کو سنایا؟ اپنے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ نے پوری امت تک نبی کا اور خدا کا یہ فرمان، یہ پیغام پہنچا دیا، دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نازل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے ہم کو یہ معلومات بھی حاصل ہوئے ہیں۔ تو یہ کلام کس لیے نازل ہوا؟ کیا مقصد تھا اس کلام کو نازل کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بتائے ہوئے خدا کے احکامات پر عمل کر کے، خدا اور اس کے نبی کی اطاعت، فرما برداری کر کے خود جو ہے یہ لوگ متقی بن جائے، اور اللہ کے قریب میں یہ لوگ اپنا نام درج کروا لیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اور دلوں کی گندگیاں دور ہو جائیں، دلوں کے اندر کی ظلمت کا جو اندھیرا ہے، ظلمت کا جو اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہٹ جائے، مٹ جائے، کٹ جائے، اور پھر اس کلام کی نورانیت اس کے دل میں آ جائے، بس جائے، رچ جائے، تو اندر کا ظلمت کا اندھیرا باہر نکل گیا، قرآن کی روشنی دل میں آ گئی، تو دل روشن ہوگا یا دل جو ہے کالا ہوگا؟ اجالا ہی اجالا۔ کیوں؟ کلام مجید روشن والی کتاب ہے، نور و کتاب مبین، تمہارے درمیان میں ایک نور ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اور وہ نور ایک تو قرآن ہے، ایک تو نبی بھی ہے، نبی کی ذات بھی نورانیت والی ہے۔ تو ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں دی؟ تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ کیونکہ عرب کے اندر عرب کا دستور تھا آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی دشمنیاں صدیوں تک، 100 سالوں تک باقی رکھنا،
رشتوں کو توڑنا، نعتوں کو توڑنا، محبتوں کو ختم کرنا، بھائی چارگی کو ختم کرنا، عورتوں کو زندہ جو ہے دفن کرنا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، عورت صرف ایک غلام کی حیثیت سے، ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ڈکیٹی زیادہ تھی، لوٹ مار زیادہ تھا، چوری زیادہ تھی، جھوٹ زیادہ تھا۔ پہاڑی علاقہ عربستان کا پہاڑ جیسی مضبوطی اور پتھر دل انسانوں کے بن گئے تھے۔ جیسے پہاڑ مضبوط ہے، ان کے دل بھی ویسے ہی گھر بن گئے تھے، ان کے اندر کوئی نرمی، رواداری، وفاداری کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں احکامات بتائے۔ تو ایسی مقدس کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ صرف اٹھا کر الماریوں میں رکھ کر بوجھ اور جالے اور دھول کے حوالے کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ نے ہم کو قرآن، بلکہ قرآن کو روزانہ نکالنا، قرآن کو روزانہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر نور آئے گا، اندر کی گندگی نکلے گی۔ اور قرآن کے اندر ایک تو قرآن کو پڑھنا ہے اور دوسرا قرآن کو سمجھنا ہے۔ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جب پڑھنا آ گیا اور سمجھ میں آ گیا تو عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے تم کو سمجھ میں آئے تو بھی، نہ سمجھ میں آئے تو بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا تو عمل کر دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا عمل کرنا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے علماء کو، حفاظ کو پیدا کیا، اس کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے حفاظ کو پیدا کیا، اس کے معانی و مطالب اور اس کی تشریحات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے علماء ربانیین کو پیدا کیا، اور اس کے اوپر قرآن کے احکامات پر کیا فتوے بنتے ہیں، کیا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، کون سا مسئلہ بنتا ہے، اور کس مسئلے پر فتویٰ کیسے دینا ہے، اللہ نے مفتیوں کو بنایا ہے۔ عجیب، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے حافظوں کو بنایا، اس کو سمجھنے کے لیے علماء کو بنایا، اور اس پر فتویٰ دینے کے لیے اللہ نے مفتیوں کو پیدا کیا۔ اب ایسے کلام مجید میں اللہ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، میں تمہارا رب، تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے، میں تمہارا خدا تم کو بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، کیا؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ کس میں؟ اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ایک نہیں، آدھا نہیں، پاؤں نہیں، مکال نہیں، پونا نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک دروازہ دہلیز کے باہر رکھ دیے، ایک پیر دہلیز کے باہر رکھ دیے، ایک پیر دروازے کے اندر رکھ دیے۔ اب بول رہے کہ بھئی ہم تو آ گئے ہیں گھر میں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بھی آپ نے گھر میں ابھی نہیں آیا، ایک پیر آپ کا ابھی دہلیز کے اس پار ہے اور ایک پیر دروازے کی اس طرف ہے، اور لوگ اندر والے کہتے ہیں آئیے آئیے، ویلکم، اندر آئیے، اندر آئیے۔ وہ بول رہے کہ ہاں آ گیا ہوں اندر۔ وہ بولے کہ کہاں آئے؟ آدھا باہر آدھا اندر، اس کو آنا کہتے ہیں؟ ارے آدھا باہر آدھا اندر، اس کو آنا کہتے ہیں کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں ذرا بولو؟ باہر بولتے ہیں یا اندر بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ نہیں معلوم؟ بھائی ایک آدمی ہمارے گھر میں آیا، مثال کے طور پر مسجد میں آیا، ایک پیر ایک دروازہ کھول کے ایک پیر ادھر رکھے، ایک پیر ادھر رکھ کے کھڑ گیا ہے بیچ میں۔ اب میں دیکھا تو کیا بولوں گا؟ بھائی اندر آؤ، پورے اندر آ جاؤ۔ کیوں آدھا باہر آدھا اندر کھڑے ہیں؟ سارا آ گئے، پورا آ رہے ہیں، سارا پورا آ رہے ہیں، آدھا آ رہے ہیں، پورا آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں کو سے بڑی صاحب آتے ہیں کہ بولے تو آدھا اندر آدھا باہر، ایسا کھڑنے والے کو کیا کہیں گے؟ آدھا اندر آدھا باہر نہیں، آئے تو پورا اندر آؤ، ویلکم، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔
آپ جب پورا اندر آئیں گے آپ کے لیے مہمان نوازی بھی ہوگی، اکرام بھی ہوگا، آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کو پانی بھی پلائیں گے، ٹھنڈا بھی پلائیں گے، اور موجود ہوگا تو کھانا بھی کھلائیں گے۔ اب نہیں ادھر آدھا کڑا ادھر آدھا کڑا، نہ آدھا باہر نہ آدھا اندر، بنے گا وہ کسی دھالی کا بندر۔ نہیں سمجھ میں بات؟ بندر کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ ٹھکانا رہتا ان کا، کبھی یہ شاخ تو کبھی وہ شاخ، کبھی وہ ڈھالی تو کبھی یہ ڈھالی، اور ادھر سے چلی ادھر کودی، تو بیچ میں ٹھکانا ان کا کہیں بھی نہیں بنتا۔ بنتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے کہ ایسا نہیں، آدھا باہر آدھا اندر نہیں، پورے آؤ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ پورے آنے کا مطلب کیا؟ پورے اسلام میں آنے کا مطلب وہ مقصد یہ ہے کہ اسلام جو تقاضا تم سے کرتا ہے وہ تقاضا پورا کرو۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کو ماننے والا، اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی جان کی قربانی دو، تم اپنے مال کی قربانی دو، تم اپنے نفس کی قربانی دو، تم اپنے خواہشات کی قربانی دو، تم اپنی چاہتوں کی قربانی دو، تم اپنے سوچ کی قربانی دو، تم اپنے خیالات کی قربانی دو، تم تمہارے دل کے ارادے کی قربانی دو، تم ہر چیز کی قربانی دو، اور ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی بات مانو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جب یہ اسلام کا تقاضا ہے تو اسلام کی ان پورے باتوں پر عمل کرنا یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم جب اسلام میں پورے کے پورے آئے اب تم کو ضروری ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، اب تم اتباع نہیں کرو گے، اب تم اس کو رہبر نہیں بناؤ گے، اب تم اس کو استاذ نہیں مانو گے، اور اس کی اتباع ہرگز کسی بھی حالت میں نہیں کرو گے۔ کس کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم آدھے اندر آدھے باہر نہیں ہیں، ہم پورے اندر ہیں۔ ہم پورے اندر ہیں تو آؤٹ فوڈ ناٹ الاؤڈ۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ انگلش تو نہیں آتا مجھے، البتہ انگلش کا جنازہ نکالنے کے لیے اچھا آتا ہے، انگلش تو نہیں آتا پورا۔ آؤٹ فوڈ وہ کیا بولتے ہیں؟ ادر فوڈ، ادر فوڈ، آؤٹ سائڈ فوڈ ناٹ الاؤڈ۔ بھئی ہمارے پاس باہر کا کوئی کھانا نہیں لانا، ہمارے پاس جو ہے وہ کھانا پسند ہے آؤ، نہیں باہر کھاؤ، باہر کرو باہر کھاؤ، ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے پاس جو ملے گا وہ کھانا۔ ہری مرچ کی چٹنی ملے گی ہمارے پاس، آپ کے لیے تیز ہوگا، آپ کی زبان پہ بھڑکا ہوگا، اب کھانا ہی پڑے گا، مجبوری ہے۔ لال مرچ پاؤڈر ہمارے پاس تھوڑا پاور کا زیادہ ملتا ہے، ہمارے پاس یہی ملتا، آپ کھانا ہی پڑے گا۔ اب میں گھر سے بریانی لا کے یہاں کھا تو پڑے تو نے بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے، نو۔ اگر جو اس کے باوجود بھی وہ اندر لایا، وہ لانے دیں گے؟ نہیں لانے دیں گے۔ کیوں؟ ایک ایک رولز ہیں، قانون ہے۔ تو اللہ نے اسلام کا ایک قانون مکمل ضابطے حیات بنا دیا، نبی نے وہ پورا ہم کو بتا دیا اور کہا کہ تم پورے کے پورے آؤ۔ اب ہمارے میں سے کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ بعض لوگ پورے آ گئے ہیں، بعض لوگ آدھے آئے آدھے باہر، اور بعض لوگ تو پورے باہر ہیں، بعض لوگ پورے باہر ہیں۔ اب وہ اندر آنے کا کب چانس ملتا ان کو؟ اب پورے کے پورے اندر آ گئے۔ اب یہ اللہ نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب استطاعت آدمی مرد عورت پر قربانی واجب ہے۔ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ صحیح بولو، مان رہے ہیں نا سب؟ قربانی دے رہے ہیں، مال زیادہ دیا اللہ نے، خاص جانور لا کے ذبح کر رہے ہیں، 20,000 15,000 25,000 رکھے، نہیں تھوڑا کم دیا تو حصوں میں ملتے ہیں،
کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا واسطے کر رہی ہیں؟ امی بولے بول کے کر رہے ہیں، نہیں بابا بولے بول کے کر رہے ہیں، نہیں ماموں بولے بول کے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ بولے، مولوی صاحب بیان میں بتائے، ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم قربانی دے رہے ہو میرے حکم کو ماننے کے لیے، یقیناً تمہاری قربانی میرے پاس قبول ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری قربانی جو تم اپنے مال کو خرچ کر کے جانور کی شکل میں خرید کے لاکے ذبح کر کے خون بہاتے ہیں، گوشت کھاتے اور تقسیم کرتے ہیں، یہ نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کے ہڈیاں بوٹیاں میرے پاس پہنچتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، میرے پاس نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے، نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، میرے پاس تو صرف اور صرف وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر کی نیت، تمہارے دلوں کے اندر کا اخلاص، تمہارے دلوں کے اندر کا تقوی، خشیت الہی، خدا کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ ہونے کا، عمل کرنے کا کتنا جذبہ، کتنا شوق، کتنی فکر، کتنی چاہت و محبت تمہارے دل میں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی کا تم کاٹو گے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اتنے جانور کاٹے، کہاں گیا گوشت؟ اوپر اللہ کو دیکھو بھیجے، کہاں گیا ہوئی؟ ایک تو ہمارے پیٹوں میں گیا، ایک تو خوابوں کی شکل میں رستیوں پہ سوکھ رہا ہے، اور دوسرا رشتہ داروں کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بچے سو ہڈیاں پھوٹیاں جانوروں کے، کتوں کے حوالے ہو گیا۔ اب کیا فائدہ بھائی؟ خون بہانے سے کیا فائدہ؟ گوشت کھانے سے کیا فائدہ؟ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جذبہ عشق ہے یا نہیں ہے، جذبہ محبت، میری بات پر لبیک کہہ کر اطاعت کرنے کے لیے تم فوراً علی الوقت، متعینہ وقت پر تم میری اطاعت کو پورا کرنے کے لیے آتے ہو یا نہیں آتے ہو، بس اتنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، کہ اللہ کو پسند تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے؟ جبکہ اللہ فرما رہے کہ ایک انسان کا قتل پورے عالم کا قتل ہے، ایک انسان کو قتل کرنا پورے عالم کو قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اسماعیل کے گردے پر چاقو رکھ کے چلاؤ، ذبح کرو اس کو۔ ابراہیم مصلحت کو نہیں سمجھتے تھے، اللہ مصلحت کو سمجھتے تھے۔ کیوں؟ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر ہے نہ ولی ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ ابراہیم مصلحت کو نہیں سمجھتے تھے، خدا مصلحت کو سمجھتا تھا۔ ابراہیم صرف خدا کی اطاعت کو سمجھتے تھے، خدا کی محبت کو سمجھتے تھے، اور خدا بھی ابراہیم کے امتحان کو آزمائش میں ڈال کر کامیابی کے نقشے میں لانے کے لیے یہ امتحان رکھا کہ جاؤ دیکھیں گے کہ میرا ابراہیم 80 سال 83 سال تک مانگتا رہا اولاد، میں جب دے دیا، جب نہیں دیا تو میرے سے لگاؤ تھا، میرے سے تعلق میں تھا، میری محبت میں تھا، میرے سے مانگ رہا تھا، دن میں مانگ رہا تھا، رات میں مانگ رہا تھا، تڑپ تڑپ کر مانگ رہا تھا، اور جب میں دے دیا ہوں تو دیکھیں گے کہ میرا بندہ ابراہیم اب اولاد کی نعمت ملنے پر جیسا مجھے اس سے پہلے محبت کرتا تھا، جیسی میری چاہت اس کے دل میں تھی، جیسی میری اطاعت و فرما برداری اس کے دل میں تھی، وہ اب رہے گی یا نہیں رہے گی، اب ہے یا نہیں ہے۔ اب اولاد کی نعمت مل گئی تو کیا اولاد کی محبت زیادہ دل میں آ گئی، یا میری محبت ابھی بھی ویسی ہی باقی ہے؟ اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے ابراہیم کے دل میں اس کے بچے اور اس کی اولاد کی محبت آئی ہے، نہیں میری محبت ہی ابھی باقی ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ جاؤ ذبح کرو۔ ابراہیم نے آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بیٹے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کا حکم ہے، دیکھیے باپ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم، تم کیا چلو گے؟ بیٹا کہہ رہا ہے، چلنے کا کیا مطلب؟
چلنا ولنا کچھ نہیں ہے، حکم پورا کرنا خدا کا یہ اصل مقصد ہے۔ تم خدا کے حکم کو پورا کرو۔ اسماعیل یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا وہ کام کرو جس کام کو اللہ نے تم کو اشارہ دیا، حکم دیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ میں بے صبرا نہیں ہوں گا، میں بھاگ کر میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں الٹے پاؤں راستہ تلاش کر کے اپنی جان کو بچانے کے لیے ذبح گاہ سے، قربان گاہ سے پیٹ پلٹا کر نہیں بھاگوں گا، میں پورا کا پورا عمل کے میدان میں اتر آؤں گا۔ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا اور تم بھی مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ میدان چھوڑ کر میں بھی نہیں جاتا، اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر میں بھی کہیں جاتا نہیں۔ وقت آیا، لٹا دیے زمین پر۔ اب یہ امتحان کی گھڑی، بڑی امتحان اب کی گھڑی ہو۔ اب بھی اللہ کو معلوم اسماعیل ذبح نہیں ہوگا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ آج میرے بیٹے کے آخری گھڑی ہے۔ اما ہاجرہ بھی سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی آخری گھڑی ہے، کل میرا بیٹا میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ ابراہیم بھی سمجھ گئے کہ کل میرے گھر میں میرا بیٹا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ علم غیب نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ ابراہیم تو صرف آجا میرے حکم پر، دیکھ تجھے تیری اولاد بھی مل جائے گی اور تجھے تیرے امتحان پر کامیابی بھی مل جائے گی اور خدا کی طرف سے تجھے پروانہ انعام بھی ملے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم نیکی کرنے اور حکم اللہ کے ماننے والوں کو ہم بے شک بہت ہی اچھا اجر دینے والے ہیں۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ صرف خواب کا اشارہ تھا تو یہ عمل کر کے دکھایا، ڈائریکٹ خدا کا حکم ہوا تو اور کیا کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کرا۔ اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، بیٹے اسماعیل نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ابا محترم ایسا نہیں، اصل میں کیا ہے بولے تو ابا بھی پیدا ہوئی میں ابھی ذرا بڑا ہوا نہیں ہے، ابھی ذرا دنیا دیکھنے کا ہے، ذرا ادھر جانے کا ہے، ابھی ذرا جمانے کا ہے، ذرا ابھی شادی کرنے کا ہے، ذرا میں بھی اولاد دیکھنے کا ہے، ابھی ذرا مجھے ابھی آنکھ کھولنے میں زیادہ دن ہوا ہے، اب میں پوری دنیا کے نقش و نگار نظارے دیکھنا ہے۔ ابا محترم ایک کام کرتے ہیں، چند سالوں کے بعد کر لیں گے اللہ کا حکم پورا، کیا ضروری ہے کہ ابھی کرنا ہے؟ کہا اسماعیل نے یہ بات، گلا کاٹنے کی بات آ رہی سوہاں۔ ہم کرتے ہیں صبح کی نیند میٹھی چھوڑ کر بستر سے اٹھ کر مسجد تک آنے کا ہمارے پاس اتنا ایمان نہیں ہے، اتنی بڑی ہمت کرتے ہیں ہمیں۔ خالی حضرت تمہارے بیٹے کو اٹھا کو فجر کی نماز کو بھیجو حضرت بول کو، بولے تو کیا کرنا حضرت؟ بیٹا رات ساری ہوم ورک کرتا، حضرت ہوم ورک کرتا، وہ سوشل ورک کرتا، وہ کیا کی کرتا، ادھر کرتا ادھر کرتا۔ ہاں آپ کا بیٹا سب کچھ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جہنم کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ واہ، ویری گڈ، شاباش۔ ایک نہ بولتے ہم، بیٹا حضرت کیا کرنا حضرت؟ دن ساری پڑھتا پھر رات ساری پڑھتا ابھی یہ موبائل آ گئے حضرت، 1 بجے تک سوتا نہیں حضرت، صبح کی نماز کو کہیں کو نہیں بھیج رہے بیٹے کو، بولے تو یہ بہانے، وہاں نہیں وہ بہانے۔ آیا حکم اللہ کا، جان چلی جائے مٹ کٹ جائے، چھوڑو مت اللہ کا حکم، چھوڑ دو اپنی بیوی کو، چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو، چھوڑ دو تم دنیا کی تمام تر حالتوں کو، لیکن نہ چھوڑو تو کس کو نہ چھوڑو؟ ارے بولو، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹر، آدھا باہر آدھا اندر، بولے تو صبح کی نماز پڑھ لوں، ظہر میں کہاں جا سکتا ہوں میں؟ یہ صبح کی نماز میں اسلام میں باہر داخل اندر داخل ہوئے، ظہر کی نماز کا پوں باہر رکھ دیے۔ اس کو اسلام میں پورا آنا نہیں بولتے، اسلام میں پورا آنا یہ بولتے ہیں
کہ تمہاری موت تمہارے شہادت میں آ چکی ہے، ملک الموت روح کھینچ رہے ہیں، سمندر میں تم ڈوب رہے ہو، سمندر میں تم ڈوب رہے ہو، تمہاری موت تمہارے آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے، اور یقین ہو گیا کہ اب میں مرنا یقینی ہے، اب میں مروں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سمندر میں کیا تھا؟ اب پتا ہو گیا کہ میں مرنے والا، ڈوبنے والا ہوں۔ اللہ کا فرمان اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ایسی حالت میں بھی تم کیا کریں؟ وقت کو دیکھیں کہ اس وقت میں نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے تو تم وہیں پر مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں، زمین صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر لو کہ میں اللہ کی عبادت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ میں رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، تشہد میں بیٹھا ہوں، اور سلام پھیر کے نماز میں مکمل کر رہا ہوں۔ تمہاری موت آئی تم مر جاؤ، تمہاری ظاہری نظر میں تم ڈوب کر مر گئے ہو، لیکن تمہاری روح سیدھا میری جنت میں آ کر پہنچے گی۔ جسم تو سمندر میں ڈوب جائے گا، مچھلیوں کا نوالا بن جائے گا، لیکن تمہاری روح جو اصل ہے، جہنم کا عذاب، جنت کے مزے، یہ روح کو ملیں گے، جنت کی جزا روح کو ملے گی، جہنم کی سزا روح کو ملے گی۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ آج ہمارا کیسی حالت ہے؟ گھر میں جنازہ، ماں کا جنازہ ہے، بابا کا جنازہ ہے، دادا کا جنازہ ہے، نانی کا جنازہ ہے، پھپھو کا جنازہ ہے، آنٹی کا جنازہ ہے، پورے وہاں بڑے بڑے عالمہ بن کو فتوے دیتے رہتے ہیں، یہ ایسا کرو، وہ ویسا کرو، یہ ایسا کرو، وہ ویسا کرو۔ اذان ہو گئی رہتی، ایک جنا بھی نہیں بولتا چلو نماز کو جے کے بولتے کیا بھائی؟ اور وہاں وہ یاد آتا بھی نہیں۔ پورے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ، فرض نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ جنازہ چھوٹ جائے تو گنہگار نہیں ہوں گے، فرض نماز چھوٹے گی تو گنہگار بن جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ کیا کریں گے؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹر، سہولت مل گئی تو نماز کو آئے، ٹائم نہیں ملا تو نماز چھوڑ دیے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آدھا اندر آدھا باہر۔ اس کو اب ہماری میری لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ من پسند کا دین۔ کیا دین؟ من پسند کا دین۔ لیکن اللہ من پسند کے دین کو نہیں بول رہے، من پسند کے دین پر چلو بول کے نہیں بول رہے، رب پسند دین، رب کی جو پسند ہے اس دین پر چلو۔ تمہارا من بول رہا اس پر چلو گے، تمہیں اور تمہارے من دونوں کو اٹھا کر جہنم، سیدھا ڈائریکٹ، کوئی نو کمپرومائز، ذرہ بھی اس میں دو رائے نہیں، ایک ہی چکرائی، اٹھے سیدھا جہنم میں دائر۔ اس کو بولتے پورا داخل ہونا۔ اب قربانی میں جانور دے دیے، ذبح ہو گیا، حصے دے دیے، گوشاں کاٹ ڈالے، خواباں ڈال لے، 6 مہینے کے خواباں اشتاق پورے زبردست طریقے سے، اس کے لیے اتنی دلچسپی لگا کو، کتے آتی کے کیول کو خوابا کرنے بیٹھ کو روکا دی، بلیاں کو کھا کو جاتی کے کیول کو خوابا کو روکا دی۔ وارے واہ، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا شیطان آ کر میرے ایمان کو چرا کر نہ لے جائے۔ کبھی ایمان کی رخالی کرے ہم لوگ، گوشت کی رخالی۔ نواسی سو گئے تو نانی اٹھا کو نیند میں سے بھیج دی، یہ بچی جا کے خوابا کرنے بیٹھ جائے، کتے آتے ہیں، بلے آتی ہیں، کونگے آتی ہیں، کوبے آتی ہیں، جا کے تو ماں پھر کب ملتا کہ موقع ہے خوابا کا اپنے ملا سے۔ واہ ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ اللہ خود کہا ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ، خوب کھاؤ اور خوب کھلاؤ، خود رکھو اور بانٹو، تقسیم کرو غریب مسکین یتیم بیواؤں میں۔ لیکن جس طرح تم اس گوشت کی فکر کر رہے ہو، جس طرح اس کباب کو بچانے کی، سکھانے کی فکر میں واچ مین لگے سر کا لگ کر اس کی جو حفاظت کر رہے ہو، کیا تم نے اپنے نماز کی حفاظت ایسے ہی کیا؟ کیا تم نے روزے کی حفاظت ایسے کیا؟ کیا تم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت ایسے کیا؟ کیا تم نے اپنی زبان کی حفاظت ایسے کیا؟ کیا تم نے اپنے کانوں کی حفاظت ایسے کیا؟ کیا تم نے دل کے اندر کے ارادے کی حالت کو ایسے تم نے
روحانی کیا کہ کہیں میرا دل بھٹک نہ جائے، کہیں میرا نفس اچک نہ جائے، کہیں میری آنکھ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میرے کان گمراہ نہ ہو جائے، اور میں خود ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر خود جہنم میں جا کر گروں۔ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی فکر آئی ہمارے اندر؟ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ہم نے ابھی پورے طریقے سے اسلام میں ابھی نہیں آئے۔ آج فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے ہمارے مسجد میں؟ آپ کتنے ہیں؟ دیکھو مسجد بھر میں باہر کھڑے ہیں میرے خیال سے۔ صبح کی نماز میں 150 تھی۔ اب ہمارا پورا دین ہے یا آدھا دین ہے یا آدھا باہر آدھا اندر ہے؟ ہم خود سوچ لیں۔ اب مرد کے حساب میں بولنا والے کو بولے تو ایک ہی چک بات کیا؟ یا تو بنو تو مذکر نہیں تو مؤنث، یا تو بنو تو مذکر نہیں تو مؤنث، بیچ کے مخنث نہ بنو۔ یہ اردو محاورہ، اب اس کو ابھی کھول کر بولیں گے تو پھر حساب الگ ہو جائے گا، سمجھ جائیے۔ یا تو بنو تو ایسے بنو نہیں تو ویسے بنو، بیچ کے نہ بنو۔ بیچ کے بن گئے تو بیچ میں والوں کو کہیں بھی جگہ نہیں، نہ کھڑنے کے لیے جگہ، نہ بیٹھنے کے لیے جگہ، نہ کھانے کے لیے جگہ، نہ سونے کے لیے جگہ۔ اب بولیے اللہ کے حکموں کو اوپر پورا چلنا ہے یا آدھا آدھا ہماری سمجھ میں جو آیا وہ چلنا ہے؟ بولو، چلیں گے؟ قربانی کا مقصد ہی وہی ہے کہ تم صرف جانور کی قربانی دے رہے ہو۔ یہ جانور کی قربانی رکھ کر اللہ نے اصل میں تمہارے نفس کی قربانی چاہتا ہے۔ تم تمہاری چاہتوں کی قربانی دو، ذبح جانور کو کر دیے لیکن تمہارا نفس ابھی چل رہا ہے اندر، تمہارا نفس ابھی چل رہا ہے، ابھی موٹا ہو رہا ہے، ابھی تازہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جانور کو کب ذبح کرنا؟ قربانی کا جانور 10 دن سے پہلے لائے، چارہ کا لائے، پتا کا لائے، خرید کو لائے۔ حضرت ملتا تو نہیں حضرت، پتا بڑا ڈیمانڈ ہے حضرت، ویری گڈ ڈیمانڈ ہے، پھر بھی خرید کے لا رہے۔ اتنا پتا 200 بولے تو بھی لا رہے نہیں لا رہے، کھلا رہے نہیں کھلا رہے۔ کیوں؟ قربانی کا جانور وہی اچھا کھایا تو گوشت پہ اچھا بنتا، ثواب زیادہ ادا کرتے۔ مولوی صاحب بڑی فضیلت کا بیان کرے، ویری گڈ، مولوی صاحب کی باتوں کو فضیلتوں کو سن کر بکرے کو چارہ لا کے کھلائے، اس کو پانی نہ لائے، اس کو مار لگنے سے بچائے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے۔ اللہ اور اللہ کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں جو بتایا، مولوی صاحب نے بتایا کہ تمہارے اندر ایک نفس جانور سے بدتر ہے۔ وہ جانور کو پالنا نہیں ہے بلکہ وہ جانور کو فوراً ذبح کرنا ہے۔ اس جانور کو پال کر ذبح کرو، ثواب اور کی ملے گی۔ اس جانور نفس کو نہ پالو بلکہ فوراً ذبح کرو، اس سے زیادہ اجر یہاں پر ملے گا۔ بولو کون کون کاٹے گی نفس کو؟ نفس کے گلے کو چھری رکھنے کے لیے کس کے پاس ہتھیار ہے ہمارے پاس؟ وہ ہتھیار کیا بول کو معلوم ہے نا، ہم ہتھیار کام سے ڈالیں گے ابھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے کہ تمہارے نفس کو قربان کرو، تمہارے چاہت ہے، تمہاری خواہشات ہے، تمہاری من مانی ہے، من مانی کو چھوڑو، نفس کی پرستی چھوڑو۔ کیا وہ ہمارے بڑے دعوت و تبلیغ میں فرماتے ہیں، بچپن میں سنتے تھے ہم لوگ، مدرسے میں پڑھتے تھے، ابھی الف بھی نہیں آتا تھا، جب بولتے تھے من مانی زندگی چھوڑو، رب چاہی زندگی اختیار کرو۔ یہ صدقہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ باتیں ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ کیا؟ من چاہی چھوڑو، رب چاہی پر چلو۔ جب رب چاہی پر چلو گے پوری دنیا آخرت تمہاری چاہت میں اللہ دے دے گا کہ لے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ کر، جنت بھی تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ تو نے میری بات مان کے آیا، اب میں تیری بات ماننے والا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کب ذبح کریں گے؟ بولو جلدی جلدی۔ کیا ابھی بکرے پوٹ کے ذبح کر لیتے بیٹھتی ہیں؟ وہ سال میں ایک مرتبہ، یہ تو کب بھی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، کرنے تو تیار ہیں کم از کم؟ زور سے بولو، ضرور کریں گے۔ طریقہ بتاؤں؟ اب نہیں بتاتا، ٹائم از دا اور، پورا اور ہو گیا ٹائم۔ حالانکہ گلے کی طبیعت ہو کر صبح میں تعلیم بھی کرانی ہے۔ اب آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ نفس کو کیسے قربان کرنا اور نفس کیسے
قربان گاہ میں آئے گا اس کو کیسے لیٹانا، کیسے ذبح، جیسے جمعہ بولا تھا نہیں میں قربانی کے جانور کو ایسا لیٹانا، ایسا ذبح کرنا، یہ دعا پڑھنا، اس کے بعد یہ کرنا، یہ عمل بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ تمہیں عمل کرے نہیں کرے؟ ارے بولو، زور سے بولو، کرے۔ اب آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے کہ نفس کو کیسے قربان کرنا، کیسے لٹانا، منہ کدھر ہونا، دعا کیا پڑھنا، اس کے بعد کیا نیت کر کے دعا پڑھنا، آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے۔ عمل کریں گے نہیں؟ آئندہ جمعہ بیان کو دوسرے کو میں چلے جائیں گے؟ کیا ہے کہ حضرت کنڈیشن رکھتے ہیں برکان کا نفس کو کیا کیا بتاتے ہیں کہ طریقہ، ہاں بتائیں گے، ہمارے پاس وہ بھی ٹرک ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا